اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلم والمال یستران کل عیب والفقر والجہل یکشفان کل عیب۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں کہ العلم والمال، علم اور مال یہ دو چیزیں جو ہیں وہ کیسی ہیں کہ یستران ستر ڈال دیتی ہیں، چھپا دیتی ہیں کل عیب، ہر عیب کو، یعنی ہر عیب کو دو چیزیں چھپا دیا کرتی ہیں، ایک کا نام علم ہے اور ایک کا نام مال ہے۔ جتنے بھی عیب ہیں مالدار کے کوئی عیب نہیں ہوتے کیونکہ مال نے ان کو چھپا دیا، علم والے کے عیب کوئی عیب نہیں ہوتے کیونکہ علم نے ان کو چھپا دیا۔ یعنی کہ دو اہم چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر عیب کو چھپا دیا کرتی۔ اس کے مقابلے فون کہا والفقر والجہل یکشفان، یکشفان کشف سے ظاہر کر دینا، واضح کر دینا، بالکل آشکار کر دینا۔ کہ فقر اور جہل جو ہے وہ ہر عیب کو جو ہے وہ کشف کر دیتے ہیں، ظاہر کر دیا کرتے ہیں۔ بہرحال ایک کا تعلق روحانیت سے ہے، ایک کا تعلق مادیت سے ہے۔ اگرچہ اس منزل پر آتے آتے ہمیں نظر کرنی پڑے گی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے کوئی منفی فائدہ اٹھا لے، کہ کوئی کہے گا اچھا یہ مسئلہ تو چلے میں علم حاصل نہیں کرتا، میں تو مال حاصل کر لیتا ہوں، لہذا میرا ہر عیب چھپ جائے گا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور بھی ہے۔ علم اور ساتھ میں رکھا مال، تو علم در حقیقت ہر قسم کے روحانی جتنے بھی عیوب ہوتے ہیں۔ اب یہ خاص طور پہ ایک بڑا مسئلہ ہے، وضاحت علم میں بات سامنے آتی ہے کہ علم جتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے انسان کو اتنا ہی زیادہ اپنی جہالت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ تین درجے ہیں، مولا متقیان نے ارشاد فرمایا علم کے تین درجے ہیں الگ الگ، وہ انشاءاللہ کبھی اور تفصیل سے عرض کروں گا، آج ہی تک ہی آئیے گفتگو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ تطبیقات سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ روی عبداللہ ابن جعفر ان ابی محمد علیہ السلام، عبداللہ ابن جعفر سے روایت کی گئی ہے، عبداللہ ابن جعفر نے روایت کی ان ابی محمد، ابو محمد سے روایت کی ہے اس منزل کے اوپر۔ قولہ، اس قول سے متعلق امام کا قول موجود ہے کہ جہاں امام نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَن يُصَلِّي وَمَعَهُ فَأْرَةُ مِسْكٍ، جائز ہے ایک مرد کے لیے کہ وہ نماز پڑھ لے، واو حالیہ وَمَعَهُ فَأْرَةُ مِسْكٍ، اس عالم میں، اس حالت میں کہ اس کے ساتھ فارہ مسک موجود ہو۔ فارہ چوہے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مسک یعنی مشک، جس کو مشک کہتے ہیں اس کو عربی میں مسک کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک قسم کا جمع ہوا خون ہوتا ہے کہ جو ہرن کی ناف کے اندر جمع ہو جاتا ہے، اور جمع ہوتے ہوئے جو وہ پھر اس سے خوشبو پھوٹنے لگتی ہے، وہ پریشان ہو کے دوڑتا ہے، نتیجے ہو کے ایک جگہ وہ اس کے نکل کے گر جاتی ہے، تو وہ اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو بالکل چوہے کی شکل میں ہوتا ہے وہ، لہذا اس کو فارہ مسک کہا جاتا ہے۔ تو کہنا ہے اگر انسان جو ہے وہ اپنے جیب میں، اپنے پاس میں، اس کے پاس میں رکھا ہوا ہے فارہ مسک، یعنی مشک کا وہ چوہا رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیا وہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نماز پڑھ لے؟ پوچھنے والے نے، ٹھیک ہے نا، یہ پوچھا۔ فَكَتَبَ، امام نے لکھا، لا بأس بہ اذا کان زکیا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی احتمال نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر کب؟ اذا کان زکیا، جب وہ مزکی ہو، جب وہ زکی ہو تو اس وقت میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اب مسئلہ کیا دیکھیں یہاں پہ، اب مولا جواب میں لکھا ہے، امام کا قول جو ہے اپنے منطوق کی بنیاد پر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر فارہ مسک زکی ہے، غیر میتا ہے، مردار کا نہیں ہے، تو اس صورت میں اس سے جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ فلو قلنا، اب اگر ہم کہیں بالمفہوم، مفہوم کی بنیاد کے اوپر، منطوق نہیں، مفہوم کی بنیاد کے اوپر، لدل،
تو یہ دلالت کرے گا علی المنع عن حمل المیتہ، وہ دلالت کرے گا کہ یاد رکھیے مصلی کو میتے کو اٹھانا ٹھیک نہیں ہے، مردار کا کوئی حصہ لینا درست نہیں ہے، لہذا یہ دلالت کرے گا مفہوم کے اعتبار سے کہ حمل میتا حالت نماز میں جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ جُزْءًا صَغِيرًا، اگرچہ وہ جزء صغیر ہی کیوں نہ ہو، فرض کسی کی ایک انگلی کٹ گئی ہے، سمجھنا آپ، یہ تو ایک انگلی جو کٹی ہوئی ہے یہ کوئی جیب میں رکھ کے نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انگلی جو ہے یہ میتا کے مردار کے حکم میں آتی ہے، لہذا مردار کو اٹھا کے جیب میں رکھ کے آپ نماز پڑھنا آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ بات واضح ہوئی؟ کہاں ثابت ہوا؟ منطوق سے کچھ اور ثابت ہوا، مفہوم اگر آپ کہیں گے مفہوم ہے جملہ شرطیہ کا، جیسے کہ ثابت ہو رہا ہے، روایتیں پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ السادس، چھٹی تطبیق کرتے ہوئے فرمایا وروی محمد ابن مسلم عن ابی عبداللہ علیہ السلام، محمد ابن مسلم نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، قلت لہو، کہ اس نے کہا، وہ کہتے کون؟ محمد ابن مسلم کہتے ہیں میں نے امام سے کہا الامۃ تغطی رأسہا، ایک وہ ہے آپ کے کنیز ہے، وہ اپنا سر چھپانا چاہتی ہے، کہاں نہیں کوئی نماز میں، جس وقت نماز کا وقت ہو تو وہ نماز سر چھپائے، فقال اللہ، وہ نہیں کوئی ضرورت نہیں، ولا علی ام الولد، اور نہ ام ولد کے اوپر واجب ہے کہ ان تغطی رأسہا، کہ وہ اپنے سر کو چھپائے، اذا لم یکن لہا ولد، یعنی کہ جب اس کا بچہ نہ ہو، کیا مطلب مر گیا ہو، بچہ ام ولد ہے، بچہ پیدا ہوا تھا مر گیا، بچہ نہیں ہے تو ہے تو ام ولد، ام ولد تو ہو گئی جب بچہ پیدا ہو گیا اس سے، تو ام ولد ہو گئی، بچہ مر گیا ہے تو نہ اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے سر کو چھپائے، نہ اس ام ولد کے اوپر واجب ہے کہ اپنے سر کو نماز کے عالم میں چھپائے۔ تو کہ دل، اب یہ دلالت کریے اپنے منطوق کے اعتبار سے، بنجیے گا اپنے منطوق کے اعتبار، کس بات کے اوپر؟ اس بات کے اوپر کہ ستر راس اما کے لیے، دیکھیے گا ہاں جائز ہے، جائز ہے کہ وہ اپنے سر کو نہ چھپائے، اپنے سر کو نہ چھپائے اما، یہ اس کے لیے جائز ہے، اور اس میں ام ولد بھی ہے، مگر شرط جو اس کا بیٹا نہ ہو، لیکن وہ دلب مفہوم ہی، لیکن مفہوم کی بنیاد پہ بات ثابت ہوتی، منطوق پہ عمل کر دیا منطوق میں ثابت ہو جائے گا، لیکن مفہوم میں ثابت ہوگی علی وجوب تغطیۃ الراس مع الولد، کہ اس کے اوپر سر کا چھپانا واجب ہے جب اس کا ام ولد کا بچہ زندہ ہو، موجود ہو، اگر نہیں ہے تو واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس صورت میں مفہوم کی بات، تو کب ثابت ہوگا یہ؟ جب آپ کہیں گے جملہ شرطیہ کا مفہوم ہے، بات واضح ہو گئی نہ ہو گئی؟ روی الحلبی عن الصادق علیہ السلام، حلبی نے روایت کیا میں جعفر صادق علیہ السلام سے، قال لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفریضہ بفاتحة الکتاب فی الرکعتین الاولتین، ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں کہ انسان نماز واجب کے اندر جو ہے وہ شروع کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، ٹھیک ہے، اذا ما اعجلت به حاجہ او تخوف شیئا، مگر اس شرط میں کہ جبکہ اس کو کوئی حاجت نہ ہو اور کسی چیز کا کوئی خوف نہ ہو، اس صورت میں اس کے اوپر واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے بات سمجھیے گا، اب منطوق کیا ثابت کر رہا ہے؟ منطوق کہہ رہا ہے کہ اکتفا سورہ حمد کے اوپر کی جا سکتی ہے جبکہ فقط جلدی ہو یا کسی چیز کا کوئی خوف ہو، یہ میں منطوق ثابت کر رہا ہے کہ جائز ہے کہ فقط سورہ الحمد کے اوپر آپ حاجت کے وقت اور کسی خوف کی بنیاد کے اوپر فقط اس پر اکتفا کر سکتے ہیں، لیکن وَدَلَّ بِمَفْهُومِهِ، لیکن اس روایت کا مفہوم دلالت کرتا ہے کس بات کے اوپر؟ عَلَى وُجُوبِ السُّورَةِ بَعْدَ الْحَمْدِ فِي غَيْرِ مُورِدِ الشَّرْطِ، کہ اس شرط کے علاوہ کون سی 2 شرطیں ہیں؟ ایک شرط ہے کوئی جلدی نہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کسی چیز کا خوف نہ ہو۔ اگر یہ دونوں شرطیں نہیں ہیں تو ان دونوں شرطوں کے علاوہ نماز فریضہ میں الحمد کے بعد میں وجوب سورہ مفہوم کی بنیاد پر سامنے آتا ہے، بات واضح ہوئی ہے؟
منطوق کی بنا پہ کہہ کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، فقط آپ اکتفا کر سکتے ہیں، آپ کافی ہے کہ آپ سورۃ الحمد پڑھیں اور نماز کو مکمل کر لیں آپ۔ لیکن اگر جلدی نہیں ہے، نہیں آرام سے ہے، آپ خوف نہیں ہے، تو اس وقت میں مفہوم کی بنا پہ ثابت ہوتا ہے کہ الحمد کے بعد دوسری سورہ پڑھنا واجب ہے۔ کہاں ثابت ہوا؟ کیسے ثابت ہوا؟ ثابت ہوا در حقیقت احسن تو مفہوم کی بنیاد کے اوپر، ٹھیک ہے۔ الثامن، 8ویں منزل، روی ابن مسلم ان ابی عبداللہ علیہ السلام، ابن مسلم محمد ابن مسلم نے روایت کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، فرماتے ہیں لا بأس بأن يتکلم اذا فرغ الامام من الخطبہ یوم الجمعہ ما بینہ وبین ان تقام الصلاۃ۔ فرماتے ہیں کہ اگر امام، کوئی پریشانی کی بات نہیں، اگر امام فارغ ہو جائے یوم جمعہ خطبہ سے، تو خطبے کے اور نماز کے کھڑے ہونے کے درمیان میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ وہ کلام کر سکتا ہے۔ کہ استدل بہا صاحب الجواہر، اس روایت سے صاحب جواہر نے استدلال کیا ہے علی حرمت الکلام فی اثناء الخطبہ، کہ خطبے کے درمیان میں کلام کرنا حرام ہے۔ خطبے سے فراغت کے بعد نماز میں کھڑے ہونے پہلے وہ گفتگو کر سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب اگر خطبہ جاری ہے تو کلام کرنا حرام ہے۔ تو اب یہاں کیا ہوا کہ مفہوم کی بنیاد کے اوپر کہ کوئی بھی انسان اگر خطبے سے فارغ امام نہیں ہوا ہے تو اس وقت میں کلام نہیں کر سکتا۔ بات واضح ہوئی؟ کیسے ثابت ہوا؟ مفہوم۔ احسنتم۔ التاسع، 9واں مرحلہ، روی علی ابن فضل الواسطی، علی ابن فضل الواسطی نے روایت کی ان رضا علیہ السلام، امام علی موسیٰ ابن رضا علیہ السلام نے قال کتبت الیہ، کہتا ہے علی ابن فضل کہتے ہیں میں نے لکھا امام کی طرف، کیا؟ اذا انکسفت الشمس او القمر، اگر سورج گہن ہو جائے یا چاند گہن ہو جائے، وانا راکب، اس عالم میں کہ میں سوار ہوں، لا اقدر علی النزول، اور میں اپنی سواری سے نیچے نہیں اتر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ فکتب الی، امام نے لکھا صل علی مرکبک، صل علی مرکبک الذی انت علیہ، میں نے فرمایا تم اپنے اسی مرکب کے اوپر جس پہ تم موجود ہو، سوار ہو، اسی کے اوپر تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ اب دیکھیں بات نہیں ہے، مصنف نے یہاں پہ امام کے جواب کی تفسیر اس طرح کی، کیا؟ ای صلی علی مرکبک اذا لم تقدر علی النزول، نہیں اگر آپ نزول کے اوپر، اترنے کے اوپر اگر آپ قادر نہ ہوں تو اپنے مرکب کے اوپر نماز پڑھیے۔ کیوں بھائی؟ جیسا سوال ہوتا ہے ویسے ہی جواب دیا جاتا ہے۔ اس طرح میں قدرت نہیں رکھتا، میں کیا کروں؟ امام نے کہا تم نماز ہے پڑھو۔ اب یہاں شرط کو جو جواب میں بھی لے لیا گیا ہے، یعنی اذا لم تقدر علی النزول، سوال میں تھا یہ شرط، یہ جواب میں بھی شرط آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مفہوم جواب کیا ہوا؟ مفہوم جواب کیا نکل گئے گا؟ فون اگر لا تصلی علی المرکب اذا تقدر علی النزول، اپنے مرکب پہ اس وقت نماز نہ پڑھنا جب تم نزول پہ قدرت رکھتے ہو۔ مفہوم یہ تو سامنے آیا، ٹھیک ہے نا؟ استدل بها على عدم جواز اقامت صلاۃ الآیات علی ظہر الدابہ الا مع الضرورہ، اس روایت سے استدلال کیا ہے اس بات کے اوپر کہ نماز آیات کا پڑھنا ظہر دابہ کے اوپر، یعنی دابہ کی اس چوپائے کی پشت کے اوپر جس پہ آپ سوار ہیں، جائز نہیں ہے الا مع الضرورہ، مگر ہاں اگر ضرورت ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ نہیں آپ اس سے اتر ہی نہیں سکتے تو اس وقت میں آپ کے لیے جائز ہے۔ بات واضح ہوئی؟ ثابت کہاں سے ہوا؟ مفہوم سے۔ احسنتم، ٹھیک ہے۔ العاشر، 10ویں روایت، روی عن معاویہ ابن وہب، معاویہ ابن وہب کہتے ہیں بعد ان سألہ عن السریہ یبعثها الامام علیہ السلام فیصیبون غنائم کیف تقسم، معاویہ ابن وہب نے روایت کی ہے اس بارے میں کہ جب سوال کیا سریہ سے متعلق، ایک سریہ دو جگہ ہوتی ہے، ایک سریہ ہوتا ہے غزوہ کہلاتا ہے، غزوہ وہ جنگ ہے جس میں امام خود موجود ہو یا معصوم خود موجود ہو، سریہ وہ جنگ ہے جس کے امام اور معصوم خود موجود نہ ہوں، طرح سے کسی کو بھیجا جائے۔ تو کہیں یب ایک سریہ سے متعلق، سریہ بھیجا گیا، یب افوا الامام علیہ السلام، امام نے وہاں بھیجا گیا تھا، امام نے کسی کو بھیجے تم چلے جاؤ، آپ جائیے، آپ خود نہیں گئے، بھیج دیا امام نے۔
ٹھیک ہے. فیصیبون غنائم، وہاں پہ کچھ غنیمتیں مل گئی ان کو، مال غنیمت ملا. تو انہوں نے پوچھا کیف تقسم، مولا اس کو ہم تقسیم کیسے کریں؟ قال ان قاتلوا علیہا مع امیر، امام نے فرمایا ان قاتلوا علیہا، اگر آپ نے ان سے قتال کیا ہے، مع امیر، کسی امیر کے ساتھ میں. کون سا امیر؟ امرہ الامام علیہ السلام، جس امیر کو امیر امام نے بنایا تھا. بات واضح ہو رہی نا، کسی امیر کو امیر امام نے بنایا تھا، اس کی امارت میں آپ نے ان سے قتال کیا. کیا کریں؟ اخرج منہا الخمس للہ تعالی وللرسول، تو اس میں سے پہلے اللہ اور رسول کا خمس نکالیں گے آپ. وقسم بینہم ثلاثۃ اخماس، اور جو باقی 3 حصے خمس کے بچتے ہیں وہ ان تمام لوگوں میں تقسیم کر دیں گے جو اس میں جنگ میں شریک ہوئے تھے. استدل بانہ اذا کان ہناک حرب بغیر اذن. اب دیکھیں روایت منطوق کے اعتبار سے کیا ثابت کر رہی ہے کہ غنائم کی تقسیم مقاتلین کے درمیان اگر اذن امام سے ہو رہی ہے تو اس صورت میں 5 حصوں میں ہو جائے گی. 2 حصے اللہ اور رسول کے ہو گئے، 3 حصے ان کے ہو گئے، ٹھیک ہے نا، جو ان کے سادات میں سے ہو گئے، ٹھیک ہے نا. لیکن مفہوم کے اعتبار سے کس بات کے اوپر کہ تقسیم نہیں ہو سکتی اذا کان ہناک حرب بغیر اذن، کہ اگر حرب بغیر اذن امام کے ہے، امام نے اجازت نہیں دی ہے، فلا يعد ما اصابه من الغنائم، تو یاد رکھیے جو بھی ان کو ملے گا اس کو مال غنیمت میں شمار نہیں کیا جائے گا جو تقسیم کریں. پھر بل من الانفال، بلکہ سب کا سب انفال میں سے ہوگا. انفال کا مطلب سب کا سب امام کا ہوگا، اس کو تقسیم نہیں کر سکتے. بات واضح ہو گئی انشاءاللہ. اور بعد میں صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.